السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے فریاد کرنے لگے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر مرگ پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویم کے بعد آپ کے جسم اطہار کو وصیت کے مطابق مخفی طور پر نجف میں دفن کر دیا اور خاص افراد کے علاوہ کسی کو بھی قبر کی جگہ کے بارے میں خبر نہ ہونے دی۔ حضرت علی کو مخفی دفن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی دفاع اور اسلام کے ارکان کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں قریش اور کافر قبائل کے بے شمار سرداروں اور شورۂ آفاق بہادروں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن جہاں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے اسلام کو کافروں اور مشرکوں کی سازشوں سے محفوظ کیا، وہاں دوسری طرف کافروں اور منافقین کے دلوں کو بغض اور حسد سے بھی بھر دیا، اور اسی بغض اور حسد کی وجہ سے مقتولین کے ورثا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت علی کے دشمن بن گئے اور دل میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے اور اس بغض کی وجہ سے اہل بیت رسول اور حضرت علی کی اولاد پر ٹھائے جانے والی ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اسی سبب سے حضرت علی نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنو امیہ کے لوگ اپنے دل میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی کی میت کو قبر سے نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ لہذا حضرت علی نے بنو امیہ اور ان کے ہم مشر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف تیری قبر کی بدولت سے ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کے پشت میں دفن ہوگے۔ حجاج بن یوسف جب بنو امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت علی کی لاش کی بے حرمتی کرنے کے لیے کوفہ، نجف اور اس کے گرد و نواح میں موجود 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت علی کی قبر نہ ملی۔